بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ از زرکا بھٹی۔ بات احساس کی۔ سر پر چھوٹے چھوٹے پھولوں والی کالی چادر اوڑھے، کلائی میں خوبصورت راڈوں کی چمکتی گھڑی، منہ دھو کر اس پر سن بلاک لگانے کے بعد ایمل آپی نے اپنا سفید رنگ کا بیگ اٹھا کر قدم کمرے سے باہر رکھا تھا۔ کسی نے ان سے سوال نہیں کیا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، تک آئیں گی۔ شدید گرمی اور تپتی دوپہر سے بچنے کے لیے انہوں نے فریج سے بوتل بھی ہمراہ لے لی، جس میں لیموں پانی بنا کر انہوں نے صبح ہی فریج میں رکھ لیا تھا۔ لیکن یہ کیا، وہ بوتل 2.25 لیٹر کی بڑی بوتل تھی۔ گھر کا کام کاج مکمل طور پر نپٹاتے ہوئے بھی نے یہ نوٹ کیا تھا کہ ان کی نظر وال کلاک پر ہی جمی ہوئی تھی۔ وہ کسی مشین کی مانند کام کر رہی تھی۔ صبح ناشتے میں پراٹھے، ٹوسٹ، جوس، آملیٹ اور آلو کی بھجیا جھٹ پٹ تیار کر کے ٹیبل پر سجا دی گئی تھی، اور وہ بھی بے حد لذیذ اور مزیدار۔ گھر کی تمام صفائیاں کرنے کے بعد ایمل آپی نے اماں کو ان کی دوا بھی دے دی۔ ان کے کمرے کی صفائی اپنی نگرانی میں کروا کر وہ اس خاص تیاری کے ساتھ گھر سے نکلی تھیں۔ میں ان کی ایک ایک حرکت پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ ان کا ہر اٹھتا قدم میری آنکھ کے کیمرے میں قید تھا۔ بس ایک پہیلی تھی جو ایک ہفتے سے سلجھنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی، اور وہ یہ کہ ایمل آپی جاتی کہاں ہے؟ کون سا ایسا کام ہے جو تپتی گرمی، بارش، آندھی یا طوفان کے باعث بھی ان کے قدم روکنے نہیں دیتا؟ میں نے انہیں اکثر دیکھا ہے، کیسی خود اعتمادی اور سکون ان کے چہرے سے جھلکتا ہے۔ تجسس تو کچھ یوں بھی یہ بات میرا بڑھا گئی کہ ایمل آپی کوئی غلط کام کر رہی ہیں تو ان کی مضطرب کیفیت اور چور نظریں ضرور ہی میرا ساتھ دیتی اس پہیلی کو سلجھانے میں، مگر کچھ ایسا بھی نہیں تھا۔ ایمل آپی جو کچھ بھی کر رہی تھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ کر رہی تھی۔ چور بھی چوری کرتے ہوئے کوئی ثبوت چھوڑتا ہے، مگر ان کا ہر اٹھتا قدم بہت محتاط تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق گرمی اپنے زوروں پر تھی۔ گرمی کی شدت اس حد تک پہنچ گئی کہ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے جانی نقصان بھی کافی ہو رہا تھا۔ خبروں میں خاصا زور دے کر والدین کو تنبیہ کی گئی تھی کہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک بچوں کو ہرگز گھر سے باہر نکلنے نہ دیں۔ میں اماں کے پاس بیٹھی کھڑکی سے باہر تپتی دوپہر کو دیکھنے لگی، جہاں سوچ کر ہی قدم رکھتے ایسا محسوس ہوتا جیسے انگاروں پر قدم رکھ دیے ہوں۔ میرا خیال تھا کہ یہ خبر سننے کے بعد کم از کم اب تو ایمل آپی گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، لیکن آج کا دن بھی ان کا معمول کے مطابق ہی چڑھا۔ نہا دھو کر بال سنوارنے، چادر اوڑھنے، گھڑی پہننے، وہ اسی سکون اور خود اعتمادی کے ساتھ لیموں پانی کی بوتل ہاتھ میں تھامے گھر سے نکل گئیں۔ آج تو میں نے بھی خوب ٹھان رکھی تھی کہ آپ ہی کا پیچھا کروں گی، چنانچہ میں مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی طاق میں تھی کہ کب ایمل آپی نکلیں اور میرے قدم ان کے تعاقب میں اٹھیں کہ اگلے ہی لمحے میں جھٹ صوفے سے اٹھی اور چادر اوڑھ کر ان کے پیچھے گھر سے باہر نکل گئی۔ گھر میں بانو موجود تھی۔ میں نے اسے خاص طور پر سمجھا دیا تھا کہ اماں کے پاس ہی رہے، انہیں کسی چیز کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اماں کا پچھلے دنوں ہی بائی پاس ہوا تھا، ڈاکٹر نے 6 ماہ کا مکمل ریسٹ کہا تھا، چنانچہ گھر کے تمام کام کاج ہی ہمارے سن پر آن پڑے تھے، جس میں سے کچن مکمل ایمل آپی نے اپنے ذمے لے لیا۔ رہی گھر کی صفائی تو اس کے لیے بانو کو تنخواہ پر رکھ لیا۔ میری پڑھائی ذرا مشکل تھی کیونکہ میں میڈیکل کی طالبہ ہوں، اور ابا نے سختی سے گھر کا کوئی بھی کام مجھ سے کروانے سے منع کیا ہوا ہے۔ ایمل آپی نے ایم اے انگلش ابھی مکمل کیا ہی تھا کہ 2 ماہ بعد ہی اماں کا بائی پاس ہو گیا، اور تمام تر ذمہ داریاں ایمل آپی کے کندھوں پر آن پڑیں، لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں بڑے رنگ میں انجام دے رہی ہیں۔ پیچھا کرتے کرتے میں تھک چکی تھی، پھر یہ گرمی اور چہرے سے ٹپکتا پسینہ مجھے بے حد نڈھال کر گیا۔ اگر اتنی بڑی مجبوری نہ ہوتی تو میں اپنا آرام و سکون برباد کر کے ہرگز ایمل آپی کا پیچھا نہ کرتی۔ ایک پل کو رک کر میں نے سوچا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے میری توجہ دوبارہ ایمل آپی نے کھینچ لی۔ ان کا تعاقب کرتے کرتے میں ایک خستہ سے محلے میں داخل ہوئی، جس کی سڑکیں کچی، گندی اور گلیاں تنگ تھیں۔ میرا دل زور کا دھڑکا تھا، اور بے چینی اور حیرت آسمان کو چھونے لگی۔ نہ جانے کیسے کیسے خدشات اور وسوسوں نے مجھے آن گھیرا۔ اسی گلی میں بائیں جانے مڑنے کے بعد ایمل آپی یکدم ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں، اور میرے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین نکل گئی۔ ایک بار نہیں کئی بار دائیں بائیں دیکھا، لیکن اس انگارے برساتی گرمی میں وہ بدبو اٹھتی تنگ گلی سنسان دکھائی دے رہی تھی۔ اب تو میں شاید واپس جانے کا راستہ بھی بھول چکی تھی۔ ایسی جگہ میں کوئی پہلی بار ہی آئی تھی، اس لیے بے ساختہ گھبرا گئی، لیکن اندر سے ایمل آپی کی پریشانی بھی برابر کھائی جا رہی تھی۔ چنانچہ آیت الکرسی اور چند قرآنی دعائیں پڑھتے ہوئے میں نے واپسی کا راستہ ناپا۔ بڑی مشکل سے میں کانپتی ٹانگوں کے ساتھ لوٹے لوٹے قدموں سے گھر پہنچی تھی۔ تھکن، بھوک، گرمی، خوف اور پریشانی سے میرا برا حال تھا۔ بہت سے سوالات کے جکڑ میرے ذہن میں چل رہے تھے کہ پتہ نہیں ایمل آپی کہاں چلی گئیں۔ سوچا کہ ابو کو فون کر کے بتا دوں، لیکن پھر ان کی طبیعت کا خیال کر کے میں نے اپنے قدم جھپاک سے روک لیے۔
اور درود شریف پڑھتے ہوئے میں اماں کے سرہانے ان کی واپسی کی راہ بڑی بے چینی سے تکنے لگی۔ تقریباً 5 بجے کے قریب وہ واپس لوٹی۔ میں نے آتے ہی انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس تھما دیا اور ان کا چہرہ بغور دیکھنے لگی، جو آج بھی معمول کے مطابق اطمینان و سکون سے پورا اعتماد جگمگا رہا تھا۔ ان کا چہرہ دیکھ کر تو میرا تجسس اور بھی بڑھا۔ ویسے بھی آج حد ہو گئی تھی، چنانچہ میں نے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایمل آپی، آپ کہاں جاتی ہیں؟ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہی اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے بڑی تفتیش سے سوال کیا، اور جواب میں وہ چادر اتارتے ہوئے اپنی اسی ازلی سکون سے گویا ہوئیں۔ ایک ضروری کام سے، بتایا تو تھا۔ آخر ایسا کون سا کام ہے ایمل آپی؟ مجھے بھی تو معلوم ہو، جو اتنی گرمی میں بھی آپ باہر نکل جاتی ہیں۔ میرا انداز نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا تھا، شاید اب صبر جواب دے گیا تھا۔ کچھ کام بتانے کے لیے نہیں، کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جب مناسب وقت آئے گا تو میں خود ہی بتا دوں گی۔ آپی نے ایک بار پھر مطمئن سی ہو کر ٹال دی۔ کیا ابا کو معلوم ہے اس بارے میں؟ گہری نظروں سے ان کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے ابا کا سہارا لیا کہ شاید اب تو ایمل آپی سچ بول دیں، مگر مجال ہے کوئی بھی دھمکی ان پر اثر کرے۔ ہاں بالکل، ان کی اجازت کے بنا میں بھلا کوئی قدم اٹھا سکتی ہوں؟ ان کے جواب پر میں ہکا بکا رہ گئی۔ ہر پوائنٹ پر وہ مجھے حیران کر رہی تھی۔ تو آپ گاڑی کیوں نہیں لے کر جاتی؟ پیدل ہی کیوں چل پڑتی ہیں؟ اپنے ذہن میں ابھرنے والے اگلے سوال پر میں خاموش نہیں رہ سکی۔ اذیت ہوتی ہے مجھے بھی اور کسی اور کو بھی اس گاڑی کی وجہ سے۔ گہرا سانس کھینچنے کے بعد وہ گمبھیر لہجے میں بولی تھی، اور پھر اتنا کہنے کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھنے کی نیت سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یا اللہ، میری ایمل آپی کس سے نکل پڑی ہیں، ان پر رحم فرما۔ آنکھیں بند کر کے نم آنکھوں سے میری زبان سے بس اتنا ہی نکلا، آج تو ایک عجیب ہی نظارہ دیکھنے کو ملا۔ ایمل آپی آج لیمو پانی کے علاوہ بریانی بھی بنا کر ساتھ لے گئی۔ شاید سامان زیادہ تھا، یہ دیکھ کر میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی۔ ڈرائیور آپی کو چھوڑ کر جب واپس لوٹا تو میں نے بلا کر پوچھ ہی لیا، بیگم صاحبہ کو کہاں چھوڑا ہے؟ بس یہیں مین روڈ پر۔ اس نے باقاعدہ اشارہ کر کے بتایا، جبکہ مجھے لگا ایمل آپی نے اسے بتانے سے منع کیا ہوگا، لیکن اس نے تو بڑے آرام سے ہی ایک بار میں کہہ ڈالا۔ آگے کی بات مجھے کافی حد تک سمجھ آ گئی تھی کہ تنگ سڑک ہونے کی باعث گاڑی آگے نہیں جا سکی ہوگی۔ اس سب کو دوسرا ہفتہ ہونے والا تھا، اور میرا صبر بھی اب کوئی صبر یعقوب نہیں تھا، جو یوں اپنی بہن کو اس طرح آدھی دوپہر کو گھر سے نکلتا چپ چاپ دیکھتی رہے اور کچھ نہ بولے۔ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ اماں اور ابا دونوں ان سے کوئی سوال نہیں کرتے، یا تو وہ سب جانتے ہیں یا پھر وہ اس سب سے مکمل طور پر غافل ہیں۔ میرے خیال میں اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ایمل آپی جب گھر سے نکلتی ہیں تب اماں دوا لے کر سو جاتی ہیں اور ابا آفس ہوتے ہیں۔ دوپہر کو لیٹ کر میں نے بھی آنکھیں موند لیں، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر کی گرمی میرے اندر کی گرمی کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ میرے اندر جو سوالوں کا گرم لاوا صبر کی صورت ابل رہا تھا، قریب تھا کہ وہ پھٹ جائے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج رات جب ابا آفس سے گھر واپس آئیں گے تو میں یہ ضرور ہی ایمل آپی کی تمام حرکات کے بارے میں انہیں بتاؤں گی، اور وہ بھی اماں کے سامنے۔ اس بار یہ فیصلہ میں نے انتہائی طیش میں کیا تھا۔ ٹھیک 7 بجے ابا گھر آئے۔ کھانا کھانے کے بعد سب اماں کے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں اے سی چل رہا تھا، کمرہ خوب ٹھنڈا، لیکن میرا اندر اتنا ہی گرم اور تپا ہوا تھا۔ ابا، ایمل آپی روز دوپہر کو گھر سے باہر کہاں جاتی ہیں؟ بنا تمہید میں نے قدرے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ابا نے اسی لمحے گہری گھورتی ہوئی نگاہوں سے ایمل آپی کو گھورا۔ نہ جانے نظروں ہی نظروں میں ان کے درمیان کیا تبادلہ ہوا، یہ میں نہ سمجھ سکی، لیکن میں نے ایمل آپی کو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بیٹا، یہ تو تم اپنی ایمل آپی سے ہی پوچھو۔ ان کا تحمل بھرا انداز مجھے اور تشویش میں ڈال گیا، اور میرا پارا جھٹ 7ویں آسمان تک چڑھ گیا کہ یہ کیا عجیب بات ہے۔ ابا نے ایمل آپی کو کچھ نہیں کہا، ڈانٹا بھی نہیں اور کوئی سوال بھی نہیں کیا۔ اگر وہ مجھے بھی کچھ بتا دیتی تو آپ کو بتانے کی بھلا نوبت ہی کیوں آتی؟ میں نے تلملاتے ہوئے حرف چبا کر بولا، بیٹا، تمہاری ایمل آپی قریب ہی جو محلہ ہے وہاں کے غریب بچوں کو پڑھاتی ہیں، جو محنت مزدوری کر کے روزی کماتے ہیں، لیکن علم کے زیور سے کوسوں دور، جن کی آنکھوں میں بہت سے خواب روشن ہیں، لیکن حالات کے پیش نظر ان کو تعبیر نہیں ملتی۔ محنت مزدوری کے بعد پھر دوپہر کا وقت بچتا ہے، جس میں آرام کے بجائے وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ابا نے کندھے اچکا کر سر فخری انداز میں بلند کرتے ہوئے بڑے خوشگوار انداز میں وضاحت کی تھی، لیکن میں باعث ندامت سر نہ اٹھا سکی۔ میری تھوڑی گردن سے ہی چپکی رہ گئی۔ دوسری طرف اماں کی بھیگی آنکھوں میں بھی کیسی چمک امڑ آئی تھی، یقیناً وہ بھی ایمل آپی پر فخر محسوس کر رہی تھیں۔
باقی کی باتیں تم اپنی ایمل آپی سے ہی پوچھ لو، اور ہاں ایمل، وہ کیش جو تم نے مجھ سے مانگا تھا صبح وہ مجھ سے لے لینا یاد سے۔ وہ بیک وقت ہم دونوں سے مخاطب ہوئے اور پھر دروازہ بند کر کے خبریں سننے کے لیے لاؤنج میں چلے گئے۔ رات 9 بجے کی خبریں سنے بغیر تو ابا کو گویا رات نیند ہی نہیں آتی۔ ایمل آپی، اگر ایسی بات تھی تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب کی بار میں نے نہایت معصومیت سے سوال اٹھایا۔ میرا غصہ پل بھر میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ مجھے لوگوں کی نظروں میں عظیم بننے کا کوئی شوق نہیں۔ خدا کی نظر میں مجھے عظیم بننا ہے تو پھر لوگوں کو کیوں بتاؤں؟ بندوں کا کام خدا کو خوش کرنا ہے، اور جو نیکی دکھاوے کے لیے کی جائے اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ ایمل آپی نے سر جھکا کر مجھے بھرپور صحیح کی، اور پھر مجھے بے ساختہ ایسا لگا کہ بہت سے کانٹے میرے حلق میں چبھنے لگے ہیں۔ مجھ سے مزید کچھ پوچھا ہی نہیں گیا۔ بچپن سے میں ان بچوں کو کام کرتے دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ اگر ایک ذہین بچہ بھی اپنی غربت کی وجہ سے پڑھنے سے محروم رہ گیا تو اس کا گناہ ہم سب کے سر پر ہوگا۔ ہم فری ٹیوشن پڑھا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے فضا، میرے پاس ایک بچہ حسن آتا ہے جس کے گھر میں پورے 2 دن سے چولہا نہیں جلا۔ تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں دوپہر کا کھانا گھر سے بنا کر لے جایا کروں گی۔ میرے ساتھ اس کام میں معروف بھی شامل ہے۔ معروف کے ابا ہی نے ہمیں اس محلے میں ایک پکا گھر لے کر دیا ہے جہاں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ گھر وہاں لینا اور گاڑی نہ لے کر جانے کی وجہ یہ ہے کہ بچے جو حساس ہوتے ہیں وہ یہ سب دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں، اور جو بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے پھر اس کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ ایمل آپی کسی خود ساختہ کیفیت میں بڑے تحمل سے بول رہی تھی۔ ان کا لہجہ بڑا ہمدردانہ تھا۔ میں اور اماں بڑے غور سے ان کی گفتگو پر کان دھرے ہوئے تھے، لیکن بات کے اختتام پر ہی میرا سر شرم سے مزید جھک گیا۔ بس اس پل مجھے گھر کا ایک کونا چاہیے تھا، احساس ندامت اور دل کا غبار نکالنے کو۔ وہی تلاش کرتے میرے قدم ٹیرس کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں جا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ او خدایا، میں کیا سوچ رہی تھی ایمل آپی کے بارے میں، اور انہوں نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ میں ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرنا چاہ رہی ہوں، اور ایمل آپی وہ بچوں کی مدد کر کے، ان کی تربیت کر کے، ان کے خوابوں کو تعبیر دے کر اور احساس کمتری سے نکال کر علم کی مضبوط طاقت دے کر راہ چلتے اپنے ارد گرد ایسے بچوں کو ہم دیکھتے ضرور ہیں۔ شاید پل بھر کے لیے ترس بھی آتا ہے، لیکن پھر ہم کوئی سوچ پیدا ہی نہیں کرتے۔ نہ سوچ ہوگی نہ عمل ہوگا۔ واقعی بات ساری احساس کی ہے۔ ہاں، دل کی گہرائیوں سے کیا گیا احساس ہر کوئی انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے۔ ہر انسان، امیر غریب، تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ، اپنے عمل سے، اخلاق سے، مال سے اور علم سے۔ میں خود سے کتنی دیر تک ہم کلام رہی۔ اس دن میں نے ایمل آپی سے سچا احساس کرنا سیکھا، اور وہی وہ دن تھا جب ڈاکٹر بننے کا عزم میرا پختہ ہو چکا تھا۔ ابا کی وہ محض خواہش اب میرا جنون اور مقصد حیات بن کر رہ گیا تھا۔ واقعی کچھ لمحے ازحد ضروری ہوتے ہیں احساس کے لیے۔ اگلے دن اماں کے کمرے کی اسی کھڑکی میں دوپہر کی گرمی کو معمول کے مطابق تک رہی تھی جب ایمل آپی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ان کو باہر نکلتے دیکھ کر میں جھٹ باہر کو بھاگی اور چاکلیٹ کا ڈبہ نکال کر انہیں تھما دیا، جسے دیکھ کر ایمل آپی کے چہرے کو گہری معنی خیز مسکان چھو گئی، اور میں اسی مسکراہٹ میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ کتنی زندہ دل، گہری احساس سے بھرپور مسکان تھی، بالکل میری پیاری دل والی ایمل آپی کی طرح۔ لیکن اس پل مجھے ہمارے سنگ دل معاشرے پر غصہ بھی آیا تھا، جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ان کے لیے کچھ نہیں کرتے، جو اپنے مفاد سے باہر نکل کر سوچتے ہی نہیں۔ اس پل میرا ضمیر مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا، بلکہ بہت کچھ کہہ رہا تھا، جس کی آواز کچھ یوں تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسا احساس ہوا جس کا احساس کہہ کر کروایا جائے، جبکہ احساس کے تو لغوی معنی ہیں حواس سے خمسہ میں سے کسی حس کے ذریعے کچھ معلوم کرنے کے۔ تو پھر ہم اس دور میں اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ انسان بے حس نہیں ہوتا، بلکہ وقت اور حالات اسے بے حس بنا دیتے ہیں، مگر اپنی تمام حسیات کو سلانا بھی ہمارا ہی فیصلہ ہوتا ہے، جسے میں ایک نہایت ہی احمقانہ فیصلہ سمجھتی ہوں، کیونکہ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی پیڑ نے اپنے اوپر سے تمام لذیذ اور منافع بخش پھل اتار کر پھینک دیے ہوں، اور پھر وہ ایک بھانج درخت بن کر رہ جائے، اس زمین سے زرخیزی ختم ہو جائے۔ ایسے میں وہ نہ ہی منافع کے قابل رہے گا اور نہ ہی وہ درد محسوس کرنے کے قابل، جو کلی سے پھل بننے تک کے سفر میں اسے محسوس کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے میرا ماننا ہے کہ احساس ہی ہمیں بناتا، سنوارتا اور پروان چڑھاتا ہے۔ اسے کبھی اپنی زندگی سے نکال کر مت پھینکیے۔ جو رشتہ احساس سے گھندا جائے گا وہ کامیابی کی اپنی مثال آپ ہوگا۔ بے شک یہ دنیا ہے اور یہاں دنیاوی معنوں میں پڑے بے حس لوگ ہیں، اس لیے جس چیز کی کمی ہو اسی کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھلدار پیڑ بن کر خود کو
قیمتی بنا لیں اور پھر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کبھی ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اگر اب بھی آپ کے اندر کوئی احساس نہیں جاگا تو میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ بات ساری احساس کی تھی۔ کتنی دیر تک میں اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش رہی، اس کا مجھے احساس ہی نہ ہو پایا۔ وہ گرمی جو مجھے اپنے اندر کمرے میں بیٹھ کر آگ لگایا کرتی تھی، آج میں کتنی بے خبر اسی آگ میں جل رہی تھی۔ کتنا فرق پڑ گیا تھا زندگی میں احساس کے ہونے اور نہ ہونے سے۔ احساس نہیں تھا تو صرف اپنی فکر تھی اور گرمی تپش اور سزا معلوم ہوتی تھی۔ آج احساس ہے تو سب کی فکر اس گرم شعلے برساتی دھوپ میں بھی اندر برابر ابل رہی ہے۔ ایمل آپی نے بھی نہ مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ بے ساختہ میری ہنسی چھوٹ گئی اور پھر کھلکھلاتی ہوئی میں نے واپس اندر کی راہ لی۔ وقت بدلتا ہے، لوگ نہیں بدلے، رسم و رواج بدلتے ہیں پر موسم نہیں بدلتے۔ مانا کہ کبھی کبھی جذبات بھی بدل جاتے ہیں، احساس ہو گر دل میں تو زندگیاں سنور جاتی ہیں۔